ایران میں آیت اللہ خامنائی کی آخری رسومات کا آج سے باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے۔ 7 روز تک ان رسومات کو ادا کیا جائے گا اور 100 سے زائد ممالک سے ڈیلیگیشنز ان کو اٹینڈ کریں گے۔ اس کے علاوہ امریکہ نے ری ایٹریٹ کیا ہے کہ پاکستان کو بھی رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس ہے ان دی کانٹیکسٹ آف پاکستانز اٹیک آن افغانستان سوئل ریسنٹلی۔ اور بھارت کے نئے آرمی چیف کی وجے نامی روڈ پلان آخر کیا ہے، اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ میں ہوں ڈاکٹر عروہ الہی اور میرے ساتھ موجود ہیں حبیب اکرم۔ حبیب صاحب، ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ آج سے آغاز ہو گیا ہے تمام تر رسومات کا اور کافی بڑے لیول پر مختلف ممالک سے ڈیلیگیشنز آئے ہیں۔ اس میں ایک چیز میں نوٹس کر رہی تھی کہ صرف آفیشیل ڈیلیگیشنز نہیں ہیں بلکہ ان آفیشیل لوگ بھی جا رہے ہیں وہاں پر، اپوزیشن پارٹیز کو بھی، ان کے سربراہان کو بھی، جیسے راہل گاندھی اور مقبوضہ کشمیر سے بہت سے ریپرزنٹیٹیوز ہیں جن کو ایران نے مدعو کیا ہے۔ ایران کی اگر آپ ڈپلومیسی کا جائزہ لیں تو خاص طور پر 1979 کے بعد اس میں جہاں جہاں شیعہ آبادیاں موجود ہیں اور شیعہ لوگ موجود ہیں، ایرانی سفارت خانوں نے ان پر بہت کام کیا ہے، خواہ وہ پاکستان کے اندر ہوں، پاکستان سے باہر ہوں۔ جہاں بھی شیعہ لوگ تھے وہاں پر ایران کو بڑی سہولت مل گئی، کیونکہ اوریجنلی جو ایرانی انقلاب تھا وہ وہاں ایرانی کانٹیکسٹ میں تو شیعہ سنی کا سوال نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ وہاں پہ 95% شیعہ ہے، لیکن مجموعی طور پر جو باہر ہے اس کو پہلی پذیر آئی جو ملک سے باہر ملی وہ شیعہ کمیونٹیز کے اندر وہ ان کو ایز اے سینٹر دیکھتے ہیں نا اپنا۔ تو چونکہ دنیا بھر میں شیعہ کمیونٹیز موجود ہیں تو اس لیے ایران کا اثر و رسوخ ایک دم ہی اس کے انقلاب کا آپ کو لگا کہ پوری دنیا میں پھیل گیا۔ جب انقلاب آیا تھا تو اس کے فوری اثرات پاکستان میں بھی آئے تھے، پاکستان کے اندر بھی جو شیعہ کمیونٹی تھی بڑی متحرک ہوئی تھی، اسی طرح سعودی عرب کے اندر شیعہ کمیونٹی بڑی متحرک ہوگی، بحرین کے اندر ایک دفعہ ہلچل مچی، تو پوری دنیا میں ایک دفعہ ہم نے دیکھا تھا اس زمانے میں کہ جو شیعہ کمیونٹی ہے اس نے ایگریسولی اپنے رسپیکٹیو ملکوں میں ایک کردار ادا کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو لہٰذا ایران کی جو ڈپلومیٹک پریزنس ہے اس میں شیعہ کمیونٹی کا بہت ہی اہم کردار ہے۔ دوسرا، جب کوئی بھی مذہبی اقتدار ہو تو وہ اب ایکچولی ٹرانس بارڈر ہوتا ہے، وہ بیونڈ بارڈر بھی چلا جاتا ہے، اٹس ناٹ ریسٹرکٹڈ ٹو دی باؤنڈریز اور دی گورنمنٹس آف دوز اسٹیٹس۔ جی، تو اس لیے چونکہ وہ مذہبی انقلاب تھا تو مذہبی انقلاب سے تو پھر آپ دوسرے پاکستان کا شیعہ بھی اس کے ساتھ ایڈجسٹ کر سکتا ہے، پاکستان عمومی طور پر مسلمان بھی اس کے ساتھ ایڈجسٹ کرتے ہیں، تو وہ ٹرانس نیشنل ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے بھی ایک ایران کو ایک یہ راستہ ملا، اور وہ زمانہ جو تھا 79 کا اور اس کے بعد 80s کا، تو اس میں ایک ماحول بھی ایسا تھا عروہ کہ پوری دنیا میں ایک جنگ افغانستان کی جاری، کچھ عرصے بعد افغانستان کی جنگ شروع ہو گئی، تو افغانستان اور روس کو دراصل مسلم اور ایک اس طرف سے مسلم کاز تھا اور دوسری طرف سے کہا جاتا تھا کہ یہ لادین لوگ ہیں، تو اس کو بنیاد بنا کے ایک پوری دنیا میں ایک ماحول بھی بنا ہوا تھا، تو لہٰذا اس ماحول میں ان کو ایک راستہ ملا۔ تو اب جو وہاں پہ دیکھا ہے کہ وہ جو ڈپلومیسی کا طریقہ تھا، وہ جو ڈپلومیسی جس طریقے سے انہوں نے کی تھی، وہ آج وہاں پر اس کا ثبوت بھی مل رہا ہے کہ پوری دنیا میں جہاں پر جو انہوں نے ایک کمیونٹی ورک کیا تھا اس کے نتیجے میں وہاں پر لوگ موجود ہیں، وہاں سے لوگ پہنچ رہے ہیں۔ بالکل۔ اور حبیب صاحب، یہ 2 طرح کے ڈیلیگیشنز کو دعوت دینا بیسکلی یہ پوری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہم صرف گورنمنٹس تک محدود نہیں ہیں، لوگوں کے اندر ہمارا اتنا اثر و رسوخ پایا جاتا ہے کہ یہ بڑے ہی ڈیپینڈ قسم کے ہمارے ٹائز ہیں، رائٹ؟ اچھا، اب یہ 7 روز کی جو تقریبات ہیں اس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ پہلے تو ایران سے سٹارٹ ہوگا، آج سارے اسٹیٹ کے جو ڈیلیگیشنز ہیں مختلف ممالک سے جو آ رہے ہیں وہ اٹینڈ کریں گے، اور اس کے بعد کل پرسوں یہ پبلک آپ کہیں گے ویوئنگ کے لیے، اٹینڈنس کے لیے ان کو پہنچا دیا جائے گا، کئی جگہ پہ جائے گا، اور پھر اس کے بعد قوم میں جائے گا، پھر ایونچولی یہ نجف اور کربلا تک لے کے جائیں گے، اور پھر آخرکار مشہد میں لا کے ان کی تدفین ہوگی۔ اچھا، اب اس میں دیکھیے جہاں اس کے دوسرا ایک معاملہ ہے کہ پوری دنیا کو جب پوری 100 ملک وہاں پر اکٹھے ہو رہے ہیں، چلیے چاہے ان کے تمام وزرائے اعظم یا ہیڈ آف اسٹیٹ نہیں ہیں، تو وہاں پر جو بہت سارے ملکوں کے جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں، کئی اپوزیشن کی طرف سے لوگ گئے ہوئے ہیں، کئی سول سوسائٹی کی طرف سے لوگ گئے ہوئے ہیں، تو دراصل انہوں نے اس موقع کو استعمال کیا ہے پوری طرح کے دنیا کو بتانے کے لیے کہ یہ ایک ظلم ہوا ہے، اسی وجہ سے اس کے اوپر اس کا احتجاج بھی ہے، اس کو ایک احتجاجی شکل بھی دی ہے، بالکل ایک شو آف سولیڈیرٹی ہے پوری دنیا کے سامنے، بالکل۔ تو وہ پوری دنیا ان کے ساتھ جا رہی ہے، تو کہ جی ایران کے ہم ساتھ ہیں، یعنی ایران کے کم از کم اس مومنٹ میں ہم ان کے ساتھ ہیں۔
تو ایک گریف شیئرنگ جسے کہتے ہیں وہ تو ظاہر ہو رہی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ ایک جو اس کے اثرات ہیں پولیٹیکل وہ بھی آئیں گے. اور اس میں دیکھیے جب بھی اس طرح کی کوئی شخصیت ہوتی ہے یا اس طرح کا کوئی وہ اس کی حادثاتی موت ہوتی ہے تو پھر ان دنیا کی ہمدردیاں بھی اس کے ساتھ ہوتی ہیں. جو آیت اللہ علی خامنہئی کی شہادت نے ایرانی قوم کو بھی متحد کیا اور پوری اسلامک ورلڈ کو بھی ایران کے پیچھے لا کر کھڑا کر دیا کہ پوری دنیا میں جو کوئی مسلمان ملک اگرچہ خلیج کے ملکوں میں جو پہلے سے موجود اڈے تھے انہوں نے وہاں سے جہاز وغیرہ اڑے, لیکن خلیج کے ملکوں کی فوج نے ایکٹیولی اس میں رول پلے نہیں کیا اور کسی مسلمان ملک نے بھی نہیں کیا. تو یہ ایک سگنیفیکنٹ بات تھی جو ان کی شہادت کے بعد پاسبل ہو سکی. اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں پاکستان میں بھی 1988 میں جب جنرل ضیاء الحق کا طیارہ کریش کیا تھا تو اس وقت بھی جب ان کی تدفین ہوئی تھی تو وہ بھی بہت بڑی تھی, وہ بھی ایک خاص ماحول میں ہوئی تھی اور ان کی تدفین کو دراصل ایک اس زمانے میں فاتح سوویت یونین کی شہادت کے طور پر لیا جا رہا تھا. تو اس میں بھی پوری دنیا بھر سے لوگ آئے تھے اور وہ بھی پاکستان کے لیے ایک سمبولک شو تھا اور ایک بڑا اہم موقع تھا. لیکن اس کے بعد ظاہر ہے پاکستان کی سیاست بدل گئی اور جنرل ضیاء الحق کا وہ ارریلیونٹ ہو گئے. لیکن بہرحال اس وقت وہ جو ایک مومنٹ تھا, اس مومنٹ پہ وہ ایک پاکستان کے لیے بڑی ایک عجیب یعنی ایک فضا پوری دنیا میں ہمدردی کی تھی اور پاکستان پر توجہ تھی کہ اس میں کنان ایورن اور امریکہ سے بھی لوگ آ رہے تھے اور مختلف ملکوں سے لوگ آ رہے تھے. تو بہرحال اب یہ موقع ایسا ہے کہ جس میں پوری دنیا ان کے ساتھ ہے اور ایک کم از کم اس سے یہ بھی ایک سگنل جائے گا کہ ایران ایک پرامن جگہ ہے. یہ بھی اس سے واضح ایران نے یہی کہا ہے کہ فوری بعد اس کے جو ہے تمام تر جو فلائٹس ہیں انٹرنیشنل آپریشنز وہ ریزیوم کر دی جائیں گے. اور حبیب صاحب ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ اس دفعہ مطلب 2 کروڑ سے زائد افراد ہوں گے. جب لاسٹ ٹائم امام خمینی کی تدفین کی رسومات ہوئی تھی تب بھی 1 کروڑ افراد کا اجتماع ہو گیا تھا. تو اسی حوالے سے اب تیاریاں کی جا رہی ہیں, سیکیورٹی کے بھی انتظامات ہیں اور ساتھ ساتھ خاتم الانبیاء کمانڈر کی طرف سے بھی کلیئر کٹ وارننگز دی جا رہی ہیں امریکہ اور اسرائیل کو کہ اگر آپ کے کوئی ایسے ایمبیشنز ہیں کہ آپ ان دنوں میں ہم پہ اٹیک کریں تو آپ 2 مرتبہ سوچ لیں. نہیں, اس موقع پہ تو کوئی جو اٹیک کرے گا تو پوری دنیا کو اپنا دشمن بنائے گا نا. اور پوری دنیا کے ریپرزنٹیٹیوز بھی وہاں موجود ہوں گے, وہاں پہ موجود ہوں گے. تو لہٰذا یہ تو ایک انتہائی نامناسب بات ہوگی. اسرائیل بالکل سازشیں کرتا رہا ہے لیکن اسرائیل کو بھی یہ پتا کہ اس کی اپنی لیمیٹیشنز کیا ہیں. اور جہاں تک دیکھیے ایک اس میں جو امام خمینی تھے ان کا ایک کرزما تھا, وہ بانی انقلاب تھے. ٹھیک ہے. اور وہ طویل جد و جہد تھی ان کی, پھر انہیں ملک سے باہر نکالا گیا, جلا وطن کیا گیا, پھر وہ واپس آئے اور واپس آ کے انہوں نے پھر جو ان کے بعد جو انقلاب برپا ہوا 1979 کا, تو پھر ریسٹ از ہسٹری. تو لہٰذا ان کا ایک کرزما تھا, ایک لوگ ان کے ساتھ منسلک تھے. جو آیت اللہ خامنہئی کا معاملہ ہے, علی خامنہئی صاحب کا, اس میں یہ ہے کہ ایک طویل عرصے تک 1981 سے لے کے 26 تک, یعنی آپ ذرا اندازہ لگائیے تقریباً 45 سال انہوں نے کسی نہ, یعنی اگر وہ صدارت سے ان کی شروع کریں 1981 میں وہ صدر بنے تھے. تو صدر کو چھوٹا عہدہ تو ہے نہیں ہے نا ایران میں بھی. تو اور امام خمینی کے یہ بڑے قریب بھی سمجھے جاتے تھے. تو اس وجہ سے جب 45 سال آپ ذرا دیکھیے کہ 2 نسلوں نے, یعنی جو آج کا موسٹ آف دا ایران ہے اس نے ان کے سوا کسی کو دیکھا ہی نہیں دیکھا. بالکل وہ ایک مرکزی شخصیت, اور پھر ان کی جو شہادت ہوئی وہ ایک مظلوم کی شہادت. بالکل. تو وہ بھی اور پھر ایک دلیری سے, یعنی انہوں نے نہ چھپنے کی کوشش کی نہ کچھ اور. تو ایک ایسی موت کے بعد ظاہر ہے پوری یعنی جو ایران کے اندر ان کے بارے میں بہت ساری غلط فہمیاں جو پہلے تھیں وہ ان کی شہادت کے بعد ختم ہوئی. بالکل حبیب صاحب, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے شہید ہو کے بیسکلی اپنے آپ کو سیکریفائز کیا ہے کہ عوام اور یہ جو ان کا پورا اسٹرکچر ہے یہ انٹیکٹ ہو جائے. تو ایک جو آیت اللہ علی خامنہئی تھے وہ شہادت سے پہلے ایک ڈفرینٹ شخصیت تھے, شہادت کے بعد اب وہ ایک ڈفرینٹ شخصیت اور ان کا رتبہ مزید, اور ان کا رتبہ جو ہے وہ مزید بڑھ گیا ہے لوگوں کی نظر میں. بالکل. اچھا اب حبیب صاحب اس سے آگے چلتے ہیں پاکستان کی طرف. گلوبل کاؤنٹر ٹیررزم UN کے تحت ایک فریم ورک بنایا گیا تھا 2006 میں.
اچھا، اب اس کے ریویوز ہوتے رہتے ہیں اور وہ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے کوآپریشن کی جائے امنگ دا کنٹریز انٹرنیشنلی. اچھا، اس کا اب 9th ریویو ہوا اور اس میں یو ایس اے نے سپورٹ کیا پاکستان کو کہ یہ جو ریسنٹلی اسکرمشز ہوئیں، اٹیکس ہوئے پاکستان نے افغانستان پہ کیے ان رسپانس ٹو ہیڈ کوارٹر اٹیکس آن رینجرز، اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کو بھی رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس ہے. اگر پاکستان ایسے اٹیکس کرتا ہے تو ٹھیک ہے، دے آر رائٹ فل. ایک تو یہ ہے کہ امریکہ کی نہ اجازت سے ہوئے تھے، نہ امریکہ کی اجازت کی ضرورت ہے، اور نہ ہی یہ امریکہ کا ایسا موقف ہے کہ جس پہ کوئی بہت تعریف کی جائے. ٹھیک ہے. یا امریکہ نے کوئی پاکستان کی محبت میں موقف اختیار نہیں کیا. یس، امریکہ کا پاکستان کے ساتھ اس وقت ایک پوزیشن ہے کہ جس میں پاکستان بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے ایران اور امریکہ کے درمیان صلح کے لیے. تو اس وجہ سے پاکستان کا جو ایک ایکٹ ہے اس کو جسٹیفائی، اس کو ایک پولیٹیکل سپورٹ مل رہی ہے. تو ایز فار ایز جو دوسرا یہ ہے کہ اگر میں امریکہ کی آج اس بات کو ہم مان لیں تو پھر کسی درجے میں کل کو اگر انڈیا نے اس طرح کی کوئی حرکت کی، یا آج جو ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں nobody can believe him for a long time، تو آپ کل کو اگر یہی اصول وہ انڈیا پہ لے جائیں گے تو پھر پاکستان کیا کرے گا. تو لہٰذا یہ کہنا کہ امریکہ نے بڑی سپورٹ کر دی ہے، تو امریکہ کی سپورٹ کو ہمیں ود اے پنچ آف سالٹ لینا چاہیے. ہاں، ویسے بھی ہمارے ان سے تعلقات تو بڑے ٹرانزیکشنل کے، اور اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ امریکہ نے اگر سپورٹ کر دی ہے تو پاکستان مزید حملے کرے. ٹھیک ہے نا، جنگ تو نہیں ہے. ہاں، لیکن انہوں نے اس کو ایسے کیا کہ پاکستان نے بڑا دہشت گردی جو ہے، اور امریکہ نے ہی جو دراصل دنیا میں یہ جو چیز دی تھی کہ پریمپٹیو اسٹرائک کا جو نقطہ ایک کانسیپٹ دیا تھا، تو وہ پریمپٹیو اسٹرائک کا نقطہ نظر تو پوری دنیا کے سارے لوگ انڈیا نے بھی اپنے طور پہ جسٹیفائی کیا اپنے ایکشنز. جی، تو اب اس میں جو صورتحال ہے، ہمیں سب سے پہلے یہ کہ افغانستان کے ساتھ پاکستان کو یہ معاملات سلجھا کے بات کرنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کو اس وقت دونوں بارڈرز پہ مسائل کا سامنا ہے. ایک طرف افغانستان کے ساتھ ہمارے کوئی ثقافتی اختلافات نہیں ہیں، کوئی سماجی نہیں ہے، کوئی سیاسی بھی بڑے نہیں ہیں. ایک ٹیررزم کا مسئلہ ہے جس کو اگین کہیں ٹیبل پہ لا کے سالو کیا جا سکتا ہے. اگر پاکستان اس کو سالو کرنے کی کوشش کرتا ہے بائی کائنیٹک آپریشنز یا کائنیٹک میجرز، تو اس سے حل نہیں ہوتا. امریکہ ٹک 20 years but he couldn't do anything. تو اس لیے جب ٹیررزم کا سوال آتا ہے تو اس پہ آپ جب یہ اٹیکس ہوتے ہیں تو اٹ مے بی اے پارٹ آف دا بگر اسٹریٹجی بٹ از ناٹ دی اونلی کیور فار دی ایلمنٹ. لیکن تو یہ ایک چیز پاکستان کو سمجھنی چاہیے. دوسرا، پاکستان کا جو ایشو بن رہا ہے وہ انڈیا کے ساتھ ہے، اور جیسے جیسے انڈیا کے ساتھ ایشو ایسکیلیٹ ہوتا جا رہا ہے، میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ ہمارا ڈی ایسکیلیشن شروع ہو جائے گی، کیونکہ بیک وقت آگے جو ہونی تو چاہیے حبیب صاحب. لیکن کیا ایسے آپ کو حالات نظر آ رہے ہیں؟ اس کی وجہ ہے کہ جب درمیان میں پڑ چکے ہیں، میڈیٹرز کے علاوہ ہم یہ خود بھی معاملہ سلجھا سکتے ہیں. پاکستان کو اس وقت اس سے بڑے چیلنج کا سامنا ہے کہ پاکستان کا پانی روکنے کی کوشش ہو رہی ہے. انیشیلی یہ گمان کیا جا رہا تھا کہ پاکستان کا پانی اگر روکنے کی بھی کوشش کی جائے تو بہت ٹائم لگے گا، لیکن جس طریقے سے 1.9 MAF پانی چناب سے نکالا جا رہا ہے، یعنی بیسیکلی چناب از پارٹ آف سندھ بیسن. بالکل. تو سندھ بیسن سے آپ پانی نہیں نکال سکتے اس کے اس حصے سے، کیونکہ اس کے جو 3 جو ویسٹرن ٹریبیوٹریز ہیں وہ ہمارے پاس ہیں اور بلا شرکت غیرے ہیں. تو جب آپ اس ایک ٹریبیوٹری وچ از بگ ون، یعنی چناب جو ہے رفلی 35% آف پاکستان جو سرفیس واٹر ہے کمز تھرو چناب، تو اس کا پانی آپ نکالیں گے تو وہ 1 ملین ایکڑ فیٹ ہو یا 1 ایکڑ فیٹ ہو. مسئلہ یہ ہے کہ وائلیشن آف ٹریٹی ہو گئی، کیونکہ آپ پانی دوسری جگہ نہیں لے جا سکتے. رن آف دا ریور، جتنا پانی آپ نے استعمال کرنا ہے وہ آپ کر لیں. کہیں جو سیلابی جگہ پہ پانی جاتا ہے اس سے کاشتکاری ہوتی ہے، وہ بھی انلیمیٹڈ نان کنزمپٹیو یوز کر سکتے ہیں. باقی کوئی اسٹوریج کرنا، ڈائیورٹ کرنا وہ الاؤ نہیں ہے. تو اب جب انڈیا یہ کر رہا ہے
تو پاکستان کو اس کے حوالے سے اگر پاکستان اس کو آج ایکسیپٹ کر لیتا ہے تو اس کے لیے ایک بہت سیریس تھریٹ ہوگا اس کا، یعنی وہ ایک نیو نارمل بن جائے گا. بالکل. تو اس لیے اس کی اجازت تو پاکستان اگر آج دے دے گا تو کل کوئی دوسرا مسئلہ 80% ہمارا ایگریکلچر اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے، تو ہم کیسے حبیب صاحب کیسے ہو سکتا ہے. تو اب اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اگر کل کو کہیں ایسکلیشن انڈیا کے ساتھ ہوتی ہے، کہیں ایک دوسرے کے دوبارہ مقابلہ کرنا پڑتا، اور انڈیا کی جو حرکتیں ہیں وہ یعنی خاص طور پہ مودی جی کی وہ دیکھے، کیونکہ جب آپ اس طرح کے بیانات دیتے ہیں کہ ایک پانی کا قطرہ بھی ادھر نہیں جانے دیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو آپ نے پانی کو ایک ویپن بنا لیا. تو پھر جب ویپن بنایا تو ویپن کا جواب تو ویپن ہوتا ہے. حبیب صاحب یہ بھی تو ہم اس وجہ سے وچ آئی تھنک کہ پرابلی اب افغانستان کے بارے میں پاکستان کے موقف میں بھی کچھ تبدیلی آئے گی. حبیب صاحب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پہلگام کی وجہ سے پانی نہیں روکا گیا، یہ پہلے سے ہی سوچا سمجھا ایک پلان تھا، اور پہلگام اس لیے آرکسٹریٹ کرایا گیا تاکہ اس کے بہانے سے پانی روکیں، کیونکہ یہ ایک امیڈیٹ ایکشن انہوں نے لیا تھا، اور اس کے حوالے سے انہوں نے بالکل بھی بج نہیں کیا اپنے اسٹانڈ سے اب تک. بالکل. تو پانی روکنے کی بات تو انڈیا ہمیشہ سے کرتا آ رہا ہے، لیکن اب دیکھیں نا جس تیزی سے انہوں نے ایک سرنگ بنانے کی پلاننگ، وہ ایک سال میں نہیں ہو سکتی، اس کے لیے بہت سارا کام کرنا پڑتا ہے. اور ہم تو کشن گنگا اور بگلیہار ڈیم کی بات کرتے ہیں، اس کے علاوہ بھی 4 اور ڈیمز ہیں جو کہ آلریڈی ہائیڈرو پاور پروجیکٹس ہیں جو کہ ان پروگریس ہیں، اور وہ ود ان فیو ایئرس کمپلیٹ ہو جائیں گے. تو یہ سب کچھ سڈن نہیں ہوا، یہ سوچی سمجھی سازش تھی. اچھا، ساتھ ہی ہم بات کر لیتے ہیں حبیب صاحب، بھارت کے نئے آرمی چیف 31ویں آرمی چیف نے اب چارج سنبھالا ہے اپنا، اور انہوں نے اپنی ایک پالیسی یعنی روڈ میپ دیا فیوچر کے لیے، جس کے تحت وہ انڈین فورس کو ماڈرنائز کرنا چاہتے ہیں. اب وہ ایکرونیم یوز کر رہے ہیں اس کے لیے وجے کا. اچھا، وجے مینس ویجیلنس، انوویشن، جوائنٹنس، آتما نربھرتا اور یودھا. یہ آتما نربھرتا کی آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے ایک تحریک پوری چلائی تھی کہ ڈومیسٹیکلی اپنے ڈیفینس کے حوالے سے بالکل. دنیا بھر کی فوجیں اس وقت ایک ٹرانزیشن سے گزر رہی، پوری دنیا ایک ٹرانزیشن سے گزر رہی. جو بنیادی طور پر فوج ہے ڈاکٹر عروہ، وہ نیشن سٹیٹ کی بائی پروڈکٹ ہے، ورنہ تو انڈیا میں ایک ہی فوج ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا. اب انڈیا کے اندر 3 بڑی فوجیں، ایک یعنی سب کانٹیننٹ کے اندر 3 بڑی فوجیں، ایک انڈیا کی فوج، ایک پاکستان کی فوج، ایک بنگلہ دیش کی فوج، اور اگر آپ دیکھیں تو سری لنکا کی بھی فوج. تو آپ نے یہ نیشن سٹیٹ تھیوری اس وقت، چونکہ آج سے 80 سال پہلے کافی ایک انووگ تھی، ایک فیشن تھا، تو اب وہ نیشن سٹیٹس پوری دنیا کے جو بڑے لوگ ہیں وہ اس بات پہ اب تقریباً یکسو ہیں کہ یہ جو بلڈنگ بلاکس تھے ورلڈ آرڈر کے، اب یہ اپنا دم توڑ رہے ہیں. یہ اب شاید کارآمد نہیں ہے مزید آگے چلنے کے لیے. تو ہمیں کوئی ری انوینشن کرنی پڑے گی، یا کم از کم انوویشن کرنی پڑے گی اس سسٹم کو ری بیلنس کرنے کے لیے. لیکن ایز آف ٹوڈے جو بیلنس یہ سسٹم ہوتا ہے وہ ہوتا ہی اس وجہ سے ہے کہ ایک فوج دوسرے سے لڑتی رہتی ہے، اور اسی کے اندر اپنی پریزنس کو جسٹیفائی کرتی ہیں. یہ ایک نیچرل چیز ہے. تیسری چیز یہ کہ یہ خاص طور پر انڈیا اور پاکستان ان دس ریجن جو فوجیں ہیں پوری کی پوری، وہ ان کا جو انحصار تھا وہ بری فوج پہ تھا، ملٹری پہ تھا. یعنی اگر آپ انڈیا کو بھی دیکھیں تو اس وقت یہ سوچا کہ انڈیا چونکہ انگریز کی بنائی ہوئی فوجیں تھیں اور وہی سلسلہ چلتا آ رہا تھا، وہی لیگیسی آج تک چل رہی ہے. تو اس میں کیا تھا کہ ایک لینڈ ماس کو بچانا تھا. اچھا، پھر پاکستان کے اندر بھی لینڈ ماس کو بچانا تھا. ٹھیک ہے. اچھا، لینڈ ماس کو بچانے کے لیے اپنی، اور پھر دونوں کے درمیان کوئی سمندر نہیں ہے، کوئی بڑی ایسی چیز نہیں ہے، بالکل ایک لکیر ہے سیدھی. ٹھیک ہے. تو درخت جو ادھر اگ رہا ہے وہ اس کی جڑیں عین ممکن ہے ادھر، اور ادھر جو درخت چھاؤں دے رہا ہے اس کی جڑیں عین ممکن ہے اس طرف. تو یہ والے اس طرح کا ہمارا بارڈر ہے. اس بارڈر میں ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اب کی دنیا میں، مثال کے طور پہ اس سے پہلے اس خطے میں کم تھا خیال جنگ کا، یہ تھا کہ ٹینک سے ٹکرا جائے گا، توپ سے ٹکرا جائے گی، کنونشنل وار ہوتی، جہاز ایک دوسرے سے ڈاگ فائٹ کر رہے ہوں گے. لیکن آل ٹوگیدر اس خطے کے لوگوں کو پتا چلا کہ یہ BVR ہو گیا، بیونڈ ویژول رینج چلی گئی ہے جنگ. اب جہاز کو ایسا ہونا ضروری نہیں ہے کہ وہ ڈاگ فائٹ کر سکے، آپ کو فیس ٹو فیس آنے کی ضرورت ہی نہیں. اب آپ کے پاس راکٹس ایسے ہیں، میسائلز آپ کے ایسے ہیں،
جہاز ایسے ہیں کہ اب آپ کو کچھ بھی اور چیزیں ضرورت نہیں. دوسرا اس کا حصہ سائبر اسپیس میں چلا گیا. تیسرا اس کا حصہ ان مینڈ ویکلز میں چلا گیا. اچھا اس کے بعد آگے دیکھیں تو پھر اس کا ایک بڑا حصہ آپ کی ٹیکنالوجی اورینٹڈ ہو گیا. تو اب پوری کی پوری فوجوں کو یہ ریئلائز ہو رہا ہے, یہ صرف انڈیا میں نہیں, یہ پاکستان میں بھی ہے, یہ بنگلہ دیش میں بھی ہے, امریکہ میں بھی ہے, یہ ایران میں بھی ہے, بلکہ ایران کی وار نے تو ثابت کر دیا ہے کہ پروبیبلی جو ملٹری ہے اب اس کی افادیت وہ نہیں رہی جو اس سے پہلے ہوا کرتی تھی. ایران کی وار نے تو حبیب صاحب بہت کچھ ثابت کر دیا ہے, صرف ٹیک کی بات نہیں ہے, پیچھے پالیسی اور وہ جو پیشنس اور ویجیلنس انہوں نے. تو لہٰذا انڈیا اس میں ایک بڑا ملک ہے. انڈیا میں اس سے پہلے بھی فوج, جب سے مودی جی آئے ہیں, مودی جی نے انڈیا کی فوج کے اسٹرکچر سے چھیڑ چھاڑ کی ہے. اب انڈیا چونکہ ٹیکنالوجی میں آگے ہے اور اس کی فوج کا پالیٹکس میں بھی کچھ زیادہ تھوڑا سا رول ہے, لیکن نظر آنے والا نہیں ہے. تو لیکن البتہ مودی جی نے اس کو ضرور کرٹیسائز کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہیونگ سیڈ دیٹ انہوں نے اپنی فوج میں لوگوں کی آمد و رفت, یعنی جب لوگ آئیں اور کیسے لوگ نکلے, اس کے لیے بھی انہوں نے کچھ قوانین بدلے. انہوں نے اپنے کینٹونمنٹس کے قوانین بدلے. انہوں نے فوج کو ایک اس راستے پہ ڈالا کہ جہاں پہ وہ ٹیک ہیوی ہو جائے. ایک فوج کا سائز بڑا ہونے کی بجائے ایک سمارٹ فوج اور ایک افیکٹو فوج. انڈیا کے اندر یہ کانسیپٹ آج سے کوئی 10-15 سال پہلے کا ہے. اچھا پاکستان کے اندر یہ اس طرح لوگوں کو نہیں پتا تھا, لیکن جو آپریشن سندور جب ہوا تو پتہ یہ چلا کہ پاکستان نے بھی وہ کیپیبلٹیز حاصل کر لی ہوئی ہیں جو ایک سمارٹ آرمی کو چاہیے اور ایک ٹیک ساوی آرمی کو چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب جو ریسورس ایلوکیشن ہے وہ اب بڑا میٹر کرے گی کہ ریسورس ایلوکیشن آپ نے, ڈو یو وانٹ ٹو انویسٹ یور منی, ہارڈ ارنڈ ٹیکس منی, کیا آپ نے نمبرز پہ خرچ کرنی ہے یا کوالٹی پہ خرچ کرنی ہے؟ دس از وائی کہ آتما نربھر, کہ ڈومیسٹکلی پروڈیوس کریں آپ اپنے تمام کیونکہ انٹرنیشنلی جب آپ بائی کریں گے, اب جو ٹیکنالوجی جس طریقے سے آ رہی ہے, انڈیا کو یہ سمجھ میں آئی کہ رفال کا اور اس کے جو باقی سسٹمز ہیں ان کی انٹیگریشن نہیں ہے. اس لیے تو حبیب صاحب انہوں نے فل ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی بات کی تھی, پر انہوں نے انکار کر دیا تھا. اور انڈیا میں یہ کیپیسٹی ہے, یہ ڈیفینیٹلی ان کے پاس جتنا بڑا ٹیک ان کا بزنس سیکٹر ہے, بالکل وہ اس میں وہ انٹیگریشن کر سکتے ہیں. اچھا پھر ان کا جس طرح کا اسپیس پروگرام ہے سسرو جو چلا رہے ہیں, وہ بھی ان کا ایک ایسا پروگرام ہے جس کو وہ آپ ڈیفینس کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ دونوں چیزیں تو پروبیبلی وہ کر سکتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ اگر آپ پاکستان میں آ جائیں تو پاکستان میں بھی وہ کام اتنی ہی رفتار سے جاری ہے. لیکن حبیب صاحب دیر از اے ہیوج ڈفرینس بٹوین دی ڈیفینس ایلوکیشن بٹوین دی ٹو کنٹریز نا. انڈیا کا ڈیفینس بجٹ اٹس کوسچن آف سائز. دیکھیے انڈیا اب آپ جو ہوگا کیا, انڈیا اب یہ کوشچن نہیں ہے کہ کسی کے پاس بجٹ زیادہ ہے. ایران کے پاس تو نہ ہونے جیسا بجٹ ہے, ہاں ان کی تو پیچھے پالیسی, یوکرین کے پاس نہ ہونے جیسا بجٹ ہے, ٹھیک ہے نا. اب آپ ذرا دیکھیے نا کہ اس وقت بجٹ تو میٹر نہیں کر رہے نا. جو لڑائی میں چیز میٹر کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو ایسیمیٹرکل وارفیئر ہے اس میں جانا ہے کہ ادھر سے اگر ایک بہت قیمتی جہاز آ رہا ہے تو ادھر سے آپ کا چھوٹا سا افیکٹو ڈرون اس کو کر سکتا ہے. تو لہٰذا چیزیں اب بجٹ سے زیادہ انوویشن کی طرف چلی گئی. ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسی ٹیکنالوجی مطلب ایز اے سبسٹیٹیوٹ جو کہ آپ کی رینج میں بھی ہے, افورڈیبل بھی ہے, جو پاکستان اور چائنا مل کے کرتے رہے. اور آئیڈیلی ایک ایسے شخص کے طور پر جو امن چاہتا ہے, آئیڈیلی جنگیں ہونی نہیں چاہیے. جنگیں نہیں ہونی چاہیے. بہت زیادہ بجٹ کا حصہ جو آپ کو ڈیفینس پہ الوکیٹ کرنا پڑتا ہے وہ آپ لوگوں کی بہتری کے لیے خرچ کریں. آج کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں.